السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال القائمين محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من علو ومن حجرين ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ تعالی نے حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت الوالد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی طرف تصبح دیا تھا السلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد جیسا کہ حافظ صاحب نے اعلان فرمایا پاسبان مسلک کی رضا مولانا الحاج صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ 18 ذی الحج کو یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے دن آپ کا وصال آپ یقیناً اللہ کے کامل ولیوں میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہے جانتے ہیں کہ چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ رب کے ولی ہے پوری زندگی مسلک رضا پہ انہوں نے پہرا دے کر گزاری اور شریعت کے اوپر جیسے چلنے کا حق تھا وہ حق ادا کرنا ہم اگر چاہیں بھی تو ہم شاید زندگی تو دور کی بات ہے چند ماہ بھی اس طریقے سے زندگی نہ گزار سکتے اس دور میں اس طریقے سے زندگی گزارنا یہ انہی لوگوں کا کام ہے سیدنا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب محدث فیصلہ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان اور یہ ان کی نظر کہ اس دور میں بھی کوئی شخص اس طریقے سے زندگی گزارے کہ واقعات تک اس میں نہیں کہ میرے پیر ہیں جو لوگ جانتے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ واقعات اس شعر کے وہ مصداق تھے کہ جس کی ہر ادا سنت مسلم ایسے پہ پیر طریقت پہ واقعات ان کی زندگی ایسی گزری ہے کہ ایک لمحہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں جو آج یعنی کسی گنتی میں نہیں ہوتی ان کی طرف بھی اتنی نظر ہوتی تھی کہ کسی آدمی کا اگر تھوڑی سی شلوار ٹخنوں کے نیچے ہے تھوڑی سی اگر داڑھی جو ہے وہ مٹھی بھر سے چھوٹی ہے تھوڑی سی چھوٹی مطلب داڑھی بڑھے گا تو مسئلہ ہی نہیں نا میں بیان کر رہا تھا ایک جگہ ابھی
کہ یہ لوگ ہیں یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں جن کی زندگی گزری ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے آپ کو دودھ دیا، ایک روایت میں ہے کہ نبیذ دیا گیا تو وہ بھی زخم سے باہر نکل گیا. پتہ چل گیا کہ اب آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے. اس وقت ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور پوچھنے لگا عمر فاروق کا کیا حال ہے، امیر المومنین کا کیا حال ہے، امیر المومنین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے دین کا حق ادا کیا. ابھی وہ ایسے یعنی یہ سعادت میں فاروق اعظم ہے، جان لبوں پر ہے. وہ نوجوان چلنے لگا، آپ نے آواز ماری ہے اس نوجوان کو واپس لاؤ، واپس لاؤ اس کو. فرمایا امیر المومنین نے جو زندگی گزار دی، کیسے بھی زندگی گزار دی، نوجوان تیرا طامت دخنوں سے پیچھے جانے لگا. یہ اس حالت میں بھی بچا رہے آپ کو، اس قیامت کو اوپر کر. اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر اقدس میری جھولی میں تھا بلکہ سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. آخری سانس سے کہ آپ نے ہاتھ بلند کیا اور کہا السلام 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 وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز 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 اور اپنے زیر دستوں پہ مہربانی، اپنے کمزوروں اور اپنے غلاموں پہ مہربانی. اور جب آپ نے یہ کہا تو اللہ رفیق العالی کہہ کے آپ کا ہاتھ نیچے چلا گیا. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھو تو بیان کرو، یہ نہیں ہے کہ مسئلہ پوچھے تو بیان کرو. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو کہتے ہیں کہ حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کئی سال سے صاحب فراج تھے، لیکن جب بھی کوئی پوچھتا حضرت کیا حال ہے، آپ فرماتے ہیں دعا کرو مسجد کی حاضری قائم رہے. مسجد کی حاضری بس ایک ہی آپ کی بات ہوتی ہے، دعا کرو مسجد کی حاضری قائم رہے. مسجد میں جا حضرت ساتھ ہی صاحب کا حجرہ ہے. اور یہ بھی اس دور میں کرامت سمجھیے کہ ساری زندگی آپ نے مسجد کے حجرے میں گزاری اور پورا حجرہ شہر اس مسجد یہ جو آگے ہے نا حصہ پورا گھر شاید دیکھ رہا ہوگا، جس میں آپ بھی آپ کے بچے بھی پوری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا، پوری زندگی ایک پلاٹ نہیں ہے، ایک مرلہ نہیں ہے، ایک کوئی گاڑی حتیٰ کہ موٹر سائیکل تک نہیں ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو کسی نے کہا حضرت آپ گھر نہیں بناتے، میں کیسے بناؤں اور کہاں بناؤں، گھر بنتا نہیں ہے. کہا حضور حکم ہمیں حکم دیں ہم بنا دیتے ہیں. میں چلو تم بناؤ. ایک دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور کہا اس کے درمیان جا کے گھر بنا دو. کہا حضور پانی چل رہا ہے، یہاں اینٹ کیسے کھڑی ہوگی، جتنی تیزی سے پانی چل رہا ہے زمانہ اس تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، یہاں کس کو کرا رہے ہیں، کون گھر بنائے. ساری زندگی حضرت نے اسی طریقے سے گزار دی. حتیٰ کہ اب یہ جو قبر بنی ہے نا یہ بھی حضرت نے قیمتاً جگہ لی ہے. یعنی 67 سال ایک مسجد میں رہے ہیں، 67 سال ایک صدی بنتی ہے اس مسجد میں رہے اور یہ ان کی دکانوں کی مسجد جگہ ہے. تو فرمایا یہ جگہ جو ہے یہ وقف جگہ ہے. اگر پہلے تو مانتے نہیں فرماتے تھے میری یہاں قبر نہ بنے، لیکن جب انتظامیہ نے کہا حضور ساری عمر کی یاری ہے اب یاری چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ تحفہ یہ نگینہ کسی اور کو نہیں دینا چاہتے، تو فرمایا اچھا یہاں بنانا. وہاں بھی جگہ نہیں بچتی تھی، جہاں بھی بنانا 13,000 روپیہ اس وقت، آج سے کئی سال پہلے جب وہ قیمت دیا فرمایا یہ نہیں دینے، اس وقت کی قیمت دینی ہے. خبر بنے تو اس وقت کی قیمت دینی ہے. تو جو زندگی ایسے گزارے کہ جس کے ایک یعنی آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں، باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے کہ گھر کے جتنے آدمی اتنی ہی چار پیدا، جتنے آدمی اتنے ہی برتن اس دور میں
کرنی بڑی آسان ہے، زندگی گزارنی بڑی مشکل ہے۔ کسی نے کیا اچھا تبصرہ کیا، ہمارے معروف عالم دین ہے سید فدا حسین شاہ صاحب، سید شبیر حسین شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ بیان کر رہے تھے یہ آپ کی زندگی میں کئی بار انہوں نے بیان کیا، اور اس بار جمعہ کو سالانہ جلسہ تھا، ہفتے کو آپ کی رحمت ہوئی ہے۔ جمعہ کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ چلے حاجی صاحب کی زیارت کرتے ہیں، ہم کہیں گئے نہیں کبھی کسی رشتہ دار کے پاس، ہو کہنے لگے میرے گھر والے نہیں جاتے سوائے اپنے گھر کے، یعنی اپنی والدہ کے، اور کہیں نہیں جاتے، تو ہم یہاں ہیں۔ تو جب ہم واپس نکلے تو میں نے بیوی سے پوچھا، وہ کہتا میں نے بیوی سے پوچھا سناؤ کیسا پایا؟ میری بیوی کہنے لگی کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ لوگ اسٹیشن پہ بیٹھے ابھی گاڑی آئے گھر کا کوئی سامان سنبھالنا نہیں پڑے گا، جیسے مسافر تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ ابھی گاڑی آئے گی تو سمیٹنا نہ پڑے، نہ اتنا ہی مکہ، اتنی ہی جگہ ہے، اتنا ہی گھر کا سامان ہے، جیسے مسافر جو ہے وہ ٹرین کے اسٹیشن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی گاڑی آئے اور ابھی اپنی وہ چھوٹی سی جو گٹھڑی ہے اس کو اپنے کاندھے پہ رکھے اور سوار ہو جائے۔ آج مولویوں میں کیا، پیروں میں کیا، پیروں کیا ہی کوٹھیاں نہیں ہیں، مولویوں کے پاس اعتداروں نہیں ہیں، ان کے مریدوں کے پاس، ہمارے پیر کے کیا مریدوں کے پاس کوٹھیاں نہیں ہیں، کاریں نہیں ہیں، لیکن ساری زندگی ایک سائیکل تک ہے۔ مجھ گناہگار کو یہ یاد ہے کہ آپ کا طریقہ تھا حج میں قبرستان جاتا تھا، آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر جاتے راستے میں، مسجد وہ راستے میں تھی، پھر آپ جاتے ہیں قبرستان تو دور پڑتا ہے، قبرستان تو کسی بچے کو کہتے ہیں حج میں ایک آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لیا ہوتا، اور کسی نہ کسی کو کہتے ہیں چلو بھائی قبرستان سے ہو، ایک بار مجھے حکم ہوا اور عباس میں کہ چلو قبرستان چلنا ہے، سائیکل نکالو، میں کہا میں حضور کبھی پیچھے اٹھا کے کسی کو سائیکل چلایا نہیں بیٹھ، میں کہا نہیں حضور میں نے چلایا میں گر جاتے، اللہ میں واقعی نہیں چلاتے، میں نہیں چلاتا، میں چلو پھر آگے ڈنڈے پہ بیٹھ گئے، سائیکل کے ڈنڈے کے اوپر کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں، آپ بیٹھے نہیں ہیں، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ ڈنڈا چپتا ہے اور پھر یعنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ہینڈل کے اوپر دونوں ہاتھ رکھنے، تو پھر مجھے کہا چلو، یعنی ہر جمعے اس طریقے سے ساری زندگی نہ کار تو بہت بڑی بات ہے، سائیکل تک نہیں خریدا، جب بھی آپ سے کہا جاتا فرماتے اس دنیا میں کیا رکھا ہے، کیا دنیا سے لیں گے، یعنی یہاں تک کہ ایک دن میری حجامت بڑی ہوئی تھی، بلایا کہنے لگے یہ پیچھے نیچے یہاں سے جا رہے تھے، میں نے اپنی حضور بس ہو ابھی تو جمعے کرتے ہیں تو اس جمعے کو یاد نہیں رہا، میں ابھی کروں، میں چونکہ ساکل میں پڑھا ہوں تو میں ملازمت کرتا تھا، اور ملازمت کے دوران میں صبح مدرسہ پڑھتا اور پیریڈا میں حافظ تھا، تو میں نے کہا حضور دفتر کا ٹائم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ واپسی پر حافظ سے واپسی پہ میں جاؤں گا، میں واپسی پہ نہیں جاتے پہلے آ جاؤں گا، مصطفیٰ کریم کی سنت کی معرفت ہو رہی ہے، ارے یہ کروں کہ بیماری کی عادت، جب آپ صاحب فراش تھے، آپ بستر پہ تھے یا نیچے پہ ہوتے تھے، اس کمرے میں کوئی داڑھی بڑھا نہیں جا سکتا تھا، میں یہ یعنی اپنے معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جن چودھری صاحبان نے ہمیں مدرسہ دیا اور میں سے ایک چودھری صاحب، ان کی نیچے بڑی بڑی ہیں، داڑھی نہیں ہے، اب وہ دوستوں کے ساتھ آئے، سارے دوست پھر رہے ہیں، انہوں نے بھی ایسے آگے آتا ہے، اللہ بیانی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ دیکھ کر چہرہ پھیر رہا ہے، آپ نے اس نے ایسے ہاتھ کیا نا تو آپ ایسا تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے اندر آگے باہر نکلو تو ہو سکتے نہیں، چہرہ ایسے باہر نکلو دیکھتے نہیں، یعنی جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ان کا مریدوں کے ساتھ کیا، ویسے بیٹھے مرید آگے داڑھی چھوٹی تھی، ویسے وہ حفظ القرآن کمرہ ہوتا تھا کبھی تو وہ نہیں کہا،
وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ملا تو فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ پنجابی میں پوچھ رہے کہاں سے آئے ہو؟ کھانے وال سے۔ کیا لینے آئے ہو؟ حضور زیارت کرنے آیا ہوں، میں آپ کا مرید ہوں۔ تیری داڑھی پوری نہیں ہے۔ اللہ، داڑھی پوری نہیں تو وہاں سے چلا ادھر آ کے کیا ملے گا؟ وہاں رہو، داڑھی پوری کر، داڑھی پوری نہیں تو جامت ہے، نمازیں کیسے پوری ہو؟ کہنے کا حضور بس دعا کر دے گھر سے نحوست نہیں جاتی۔ آپ کے لفظ تھے میں سب سے بڑی نحوست تو تو ہے، سب سے بڑی نحوست تو گھر میں تو ہے۔ جس گھر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ مذاق ہوگا اس گھر میں رحمتیں کیسے آئیں گی؟ سب سے بڑی نحوست تو ہے، یا نماز پڑھ یا گھر سے نکل خود رحمتیں برسے۔ خوب ڈاٹا جب جانے لگا نا جیسے اس میں میرے ذہن میں نہیں ہے 100 روپیہ تھا یا 500 تھا، شاید 100 روپیہ تھا، اس نے ایسے دیا، میں نے کہا ایسے پکڑ کے آپ ایسے پہن مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ لے جاؤ اور وہاں جا کے بتاؤ کہ وہیں رہو، داڑھی سے پوری رکھو، 5 نمازیں پڑھو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کام کرو گے تو رب کی رحمتیں وہیں چلی جائیں گی۔ آج کے دور میں ایسا شخص کہاں ملتا؟ وہ خبیث قسم کے بدعقیدہ لوگ آپ گجرا والے میں جا کے دیکھیں اتنی مخالفت، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے کہ مولوی صادق کردار کا سچا ہے، شریعت پہ عمل کرنے میں اس کا کوئی ثابت نہیں۔ رب کریم نے نام بھی صادق دیا اور کام بھی صادق دیا، اور آپ اکثر کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ صادق ہوں اپنے قول میں، صادق خدا گواہ، سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں۔ یعنی ساری زندگی، یعنی میں اتنے سال وہاں رہا، ہوتا نا کبھی مذاق میں کسی کو گالی دے دینا، یعنی بری نہیں ویسے ہی، کبھی حکایتاً کہنا کہ فلاں نے ایسا کہا، ساری زندگی حکایت ہوتی ہے، فلاں نے ایسی کوئی گالی دی، مثال بتاتے آدمی کہتا ہے فلاں نے ایسا کہا، حکایتاً بھی ان ہونٹوں سے کبھی گالی نہیں نکلی، اور پوری زندگی میں ان میں شامل ہوں، ہم ایسا ہنستے ہیں، جب ہنستے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ دو گھر سنتے ہیں، پوری زندگی میں نے حضرت کو کہہ کر لگاتے ہیں، صرف آقا کریم کے بارے میں آتا ہے کیا کہہ نہیں لگاتے، مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر میں بیٹھا ہوں، اتنے سال میں وہاں رہا، اور غربت بھی ایسی تھی جیسے یہ کمرہ، میرا کمرہ بالکل حضرت کے گھر کے ساتھ، حضرت کی ڈیوٹی کے اوپر میں رہتا تھا، لیکن مسجد کی ڈیوٹی درمیان میں اس سے تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، وہاں سے برآمدہ ایسے تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے۔ اتنے سال وہاں رہا ہوں، گھر میں سے کسی کی آواز نہ آتا، آواز آ گیا، یعنی چہرہ دیکھنا تو بہت دور، آواز پہنچ جائے، گھر میں سے کسی کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلی پوری۔ یہ ہے شریعت پہ عمل کرنا، یہ ہے مصطفیٰ کریم کے دین کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر رب کریم نے کرم بھی ایسا کیا، اپنے پکانے ایسا تھا کہ رات کو ایک دن سے میں، یہ میری اپنی زندگی کا واقعہ، رات کو پیدل جاتے پیدل آتے شادی کرتے، اور اب جب بھی گلیوں میں نکلتے آپ کے دونوں ہاتھ اخباروں سے بھرے راستے سے اٹھاتے، آپ کبھی کوئی پرنٹڈ کاغذ راستے میں دے کے چھوڑتے نہیں، اور اگر کبھی ہم ساتھ ہوتے کوشش کرتے کہ ہم آگے بڑھ کے پکڑیں، لیکن ہم سے پہلے کپڑوں کا خیال نہیں، حضرت یہ کپڑے خراب رہا ہے، کپڑے کھل جائیں گے، مصطفیٰ کا نام ہو سکتا ہے، اس میں اللہ کا نام ہو سکتا ہے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے گا،
یعنی یہ آپ کا طریقہ تھا. رات کو ہم آئے واپس آ رہے تھے کہ گلی میں آئے تو مجھے فرمانے لگے کہ یہ ذرا دروازہ کر دیتا ہوں. آدھی رات کا ٹائم ہے, دروازہ کر بٹھایا, آدمی اندر سے نکلا. ہم نے خیال نہیں کیا, جاننے والا ہوگا, کوئی مرید ہوگا, کوئی اس لیے کہا. ہم نے خیال نہیں کیا, دروازہ کر بٹھایا, دروازہ کھلا, ایک آدمی نکلا, دیکھا حاجی صاحب ہے, فوراً آگے بڑھا, ہاتھ چومنے لگا. رک جاؤ, تیرے گھر کے اوپر ٹی وی کا انٹینا لگا. یعنی جس کو حق سمجھا ہے نا اس پہ پھر کہہ رہا. ہماری طرح نہیں, ممبر پہ اور بازار میں اور گھر میں اور مسجد میں اور. زندگی ایسے گزاری ہے جیسے گھر میں ہے ایسے ہی بازار میں, اور جیسے ممبر میں ہیں ایسے ہی دفتر میں جہاں بھی گئے. حتیٰ کہ وقت کیا ہوگا, ڈی سی اے سی آپ جاتے نہیں تھے کہیں, لیکن کبھی تو ہوتا تو زیادہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہمارے وفاقی وزیر ہوتے تھے. اس نے کروائی کس لیے کہ آپ حج کر لیں بغیر تصویر کے. آپ نے تصویر میں ساری عمر نہیں بنائی, شناختی کارڈ پاسپورٹ نہیں بنوایا. آپ کے نزدیک تصویر حرام تھی اور حرام نہیں. آخر عمر تک کسی نے کھینچی ہو چھوٹے تو الگ بات, لیکن آپ اتنی سختی کرتے تھے, پوری سنی کانفرنس اور یہ ہوتا ہے, پورے علماء موجود ہیں. لیکن جب قبلہ حاجی صاحب کی باری آئی ہے تو اعلان ہوا ہے کہ سارے کے سارے کیمرے بند کر دیے جائیں, مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب اسٹیج پہ آ رہے ہیں. زندگی ایسے یعنی آپ نے گزاری کہ جیسے جس کو حق سمجھا اس پہ عمل کی ساری بات. گھڑی کا چین لوہے کا نہیں پہنا, نہ پہنے دیتے. یہ انگوٹھی کسی نے اگر سونے کی پہنی ہوتی یا لوہے کی پہنی ہوتی یا اسٹیل یا پیتل کی سوائے چاندی کا ہاتھ ملاتا تو آپ ہاتھ سے ایسے یہ مستوى طریقہ پسند ہے. یہ طریقہ میرے کریم آقا کو پسند ہے. اگر لوہے وغیرہ کی ہوتی تو آپ خود ہی اتار دیتے. چین ہوتا تو فرماتے کہ میں آپ کو کپڑے کا چین دے دوں, نہیں حضور میں بدل رہا ہوں. یعنی یہ مسائل اپنی جگہ اختلافی ہو سکتے ہیں, لیکن جس کو جو سمجھا ہے پھر اس میں پہلا دیا. تو واقعی وزیر نے کہا صدر جلال اکثر کے جناب یہ مولانا صاحب ہیں, تصویر نہیں کھچاتے, سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ چل رہا ہے شادی کرنے کے خلاف جس میں تصویر لگتی ہے اور تصویر کھچانی جو ہے وہ حرام ہے, تو اس کو بدلا جائے, بغیر تصویر کے بنایا جائے. تو آپ مہربانی کریں ان کو پاسپورٹ بغیر تصویر کے جاری کر دیں تاکہ یہ حج کر لیں. آپ نے حج کیا ہے کہ بغیر تصویر کے کیا. اس کے بعد آپ فرماتے تھے میرا فرض ادا ہو چکا ہے, اب مجھے ایک نفع چیز کے لیے حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ لے گئے اس لیے کہ وہاں ان کو پاسپورٹ لے دیں. لیکن حضرت کو پتہ چلا جب جانا تو پوری وہ جو تھی نا اخباریں وہ کٹھی کر کے ساتھ رکھی, اور جب جہاں لگ کے دفتر میں سامنے بیٹھے وہ واقعی وزیر بعد میں بتانے لگا میں حیران ہوا کہ زیادہ کے سامنے بیٹھے زیادہ نے پوچھا مولانا کیا بات ہے, کیا حال ہے, کیا لینے آئے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول کا حکم سنانے آیا. تیری مونچھیں بہت بڑی بڑی ہیں, تیری داڑھی نہیں ہے, تجھے شرم نہیں آتی, تو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا ہے. اسی وقت اخباریں نکالی, یہ تیری بیوی کی تصویر, یہ تیری بیٹی کی تصویر, یہ بغیر پردے کے تیری بیوی اور بیٹی کی تصاویر آ رہی ہیں اخباروں میں. تو مسلمان ملک کا حکمران ہے, کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے ساتھ؟ 40 منٹ تک وزیر صاحب کہتے ہیں زیادہ کیسے, وہ کسی کی سنتا نہیں, ایسے اس کی نظریں نیچے, جی حضور جی حضور جی حضور. 40 منٹ تک آپ نے اور اپنی بات کی. 40 منٹ کے بعد وزیر نے کہا جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مولانا تصویر کے بغیر حج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ مہربانی کریں بغیر تصویر کو ان کو حج کروا دیں. پر وہ لمبا
واقعہ ہے کہ اس نے آگے کیا کیا، ہوا نہیں ہوا تھا وہ بعد میں کہ سعودی حکومت جو ہے اجازت نہیں دے رہی۔ بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو حق سمجھا ہے وہ غریب کے سامنے بھی بیان کیا ہے اور وطن کے حاکم کے سامنے بھی بیان کیا ہے۔ زیادہ کم دورہ تھا گجرانوالہ آیا، اس نے واقعی ہوئی کہ گھر جب گیا تو اسے کہا وہ مولانا صاحب بھی یہاں سے گئے تھے، آپ دوبارہ کبھی ان کو بلا سکتے ہیں؟ کہا جناب ابھی بلا سکتے ہیں، اسی وقت آدمی گئے۔ ایسا کہ مزے میں جناب زیادہ حق صاحب آئے ہیں اور فلاں وزیر کے گھر میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا ہے، اس نے عمل نہیں کیا، اب مجھے جانے کی اس کے پاس ضرورت نہیں ہے، اس کو ہے تو خود چل گیا۔ آج ہم لوگوں کے وزیروں کے کیا دروازوں پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوتے؟ ساری زندگی نہیں کیا۔ مجھے واقعہ یاد ہے جو مجھے حضرت نے سنایا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یہ مجھے حضرت نے خود سنایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے تو گھر کے 2 دروازے تھے، وقت کے حاکم نے کہا آپ بھی بھیجا اطلاع کے لاؤ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ ملنا چاہتا تو وہ آئے، میں تو نہیں ملنا چاہتا، میں کیوں جاؤں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ادھر سے آئے گا میں ادھر سے نکل جاؤں۔ یہ اولیاء ہے، سب مشہور ہے نا۔ فرمایا گیا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر و بیس الفقیر علی باب الامیر۔ برا فقیر وہ ہے جو بادشاہوں کے دروازوں پہ جاتا ہے اور اچھا بادشاہ وہ ہے جو فقیروں کے دروازے پہ جاتا ہے۔ پوری زندگی ایسے گزاری کہ جیسے مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے گزاری۔ مسلک کے بارے میں قطعاً کوئی مداخلت، کوئی مصلحت، کوئی اپنا بیگانہ، کوئی مرید ہو یا کوئی ہو، مسلک کے معاملے میں پوری زندگی مسلک کے رضا یہ آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ نہ کسی پیر کو بخشا، نہ کسی مولوی کو بخشا۔ ہاں لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہم بھی بار بار کہتے ہیں حضور یہ مسائل ہیں آپ نہ لکھا کریں۔ لوگ فرمایا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو پنجابی میں وہ ایک شعر پڑھا کرتا کہ جن نے آقا دی شان کٹائی ہے ساری او دے نام لڑائی ہے۔ باقی سب ہمارے دوست ہیں، لیکن جو آقا کا گستاخ ہے، میں شاید کسی محفل میں بیان کر رہا تھا کہ جب آپ کی بیٹی اللہ ان کو جنت نصیب کرے بلوغت کو پہنچی تو اب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا ابھی بیٹی ہے، چلو رشتے دینے والے بھی آ جاتے ہیں۔ تو کسی نے بتایا چند لوگ آ گئے رشتہ لینے کے لیے، تو آپ نے ان کو مسجد میں بٹھایا، چائے آ گئی، مٹھائی آ گئی، رکھی، ابھی شروع نہیں کی، کوئی بات نہیں تو پتہ چلا کہ ان کا عقیدہ کوئی جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ اٹھا لو آگے سے، اٹھا لو سب کچھ اٹھا جاؤ۔ کسی نے بعد میں کہا کہ حضور کو طریقہ کو مسئلہ ہے کو مروت، یہ کیا طریقہ ہے کہ سامنے سے رکھ کے اٹھا لی تو آپ نے فوراً کہا کہ دشمن احمد پہ شدت دیجئے، ملحدوں کی کیا مروت، غیظ میں چل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت نہیں۔ فرمایا جو میرے مصطفیٰ کے نہیں ہیں ان کی عزت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی عزت نہیں ہے ہمارے پاس ان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ اور پھر اسی بیٹی کا نکاح یہ بھی دیکھیں، افمایا کرنا ہے، اتنی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں اور برات میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈھول بج رہا ہوتا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں اور بزرگ صاحب برات میں ہوتے ہیں، کہا جائے یہ کیا یہ مانتے نہیں، یہ گھر والے مانتے نہیں، بیٹیاں بیٹے مانتے نہیں۔ آپ فرماتے تھے شرم نہیں آتی، نہیں مانتے تو تم بھی نہ مانو، اگر وہ تیری نہیں مانتے تو اور کی نہ مان، گھر میں بیٹھ جا۔
یہ کیا بے پردہ عورتوں کے ساتھ جا رہا، ناچنے والوں کے ساتھ جا رہا، داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور بڑے ہاتھ میں تصویر بنی ہوئی ہے اور ساتھ جا رہا. فرماتے تھے شرم آتی ہے، آج کس کا ذکر کریں. ایسے ہی مغرب کی نماز تھی، میں ایسے گزرا وہاں سے نماز وہاں میں نے پڑھی. نماز کی سلام پھری تو حضرت صاحب نے اعلان کیا بھائی جو فارغ لوگ ہو نا جن کو کوئی خاص کام نہ ہو بیٹھے رہو اور جن کو مجبوری ہے جا سکتا تو ناشی شروع ہوگی. خبر پڑے تو ناشی شروع. اب نعت پڑھنے والے ابراہیم صاحب نے سوچا ایسے شریف آدمی ایسے نہیں تو بالکل سیدھے سادھے 67 مسلح کو نے سنایا. 67 مسلح تراویح میں سنایا. لیکن ان کے ساتھ بھی ایک بار ایسے آئے پھر تو سیدھے سادھے تھے. ایسے ان کو نے اپنی وہ جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس کا لکڑی واسا اس کو اوپر اپنے کپڑے رکھے ہوئے آئے بوڑھے لوگوں کی طرح آج ایسے کپڑے رکھے ایسا کو ملنے کے لیے ایسے دوڑے تو اثر جا رہی تھی اور وہ سفر سے آئے تھے تو ایسا دوسرا ہاں نماز پڑھی ہے کہا جی پہلے آپ سے میں پڑھا اللہ کے بندے پہلے میں ضروری ہوں پہلے نماز چلو پہلے نماز میں ادھر ہی میں کہیں جا اور بزرگوں نے نہ شروع کی تو ایک آدمی چھوڑانے لے گیا. کیا مسئلہ ہے آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں ہم اتنے قریب رہتے ہیں. آج آپ کی بیٹی کی شادی کی شادی ہاں میں کس سے حافظ عارف سے ہاں تو حفظ کا طالب علم تھا بظاہر تہجد گزار تھا نیک آدمی تھا. بیٹی جوان ہو گئی ہے کہا ان کو بلا کے میری بیٹی جوان ہو گئی ہے مصطفیٰ کا حکم ہے جب بیٹی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کر دیں گے. میری بیٹی سے شادی کرو گے اس کی خوش بندی نہ یہ دیکھا اس کے کام ہے نہ یہ دیکھا اس کا گھر ہے نہ یہ دیکھا اس کا خاندان کا کچھ نہیں. نہ خاندان نہ گھر نہ ذات نہ برادری نہ رنگ نہ تعلیم. صرف دیکھا کیا ہے کہ بچہ تہجد گزار ہے حافظ قرآن میں پڑھتا ہے اور وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے مغرب کے بعد نکاح کیا ہے عشاء تک سارا سلسلہ ختم. صبح جو ولیمہ ہوا تو حضرت صاحب نے اپنی طرف سے طلباء کا ولیمہ طلباء کو کھانا کھلایا. جب بیٹا جوان ہوا مولانا محمد داؤد صاحب اللہ ان کو صحت و زندگی عطا فرمائے باپ کی نشانی ہے بالکل شریف آدمی سیدھے سادھے آدمی. تو ان کی شادی کیسے ان کی خالہ کی طرف ان کی شادی ہو رہی ہے اور برات جا رہی ہے. برات کون ہے؟ ایک حاجی صاحب ہیں ایک محمد داؤد صاحب ہیں ایک محمد رؤوف صاحب ہیں. 3 باپ بیٹے ایک بیٹی اور ایک والدہ. رکشے میں برات گئی 2 رکشے لیے رکشے میں برات گئی وہاں سے بہو کو رکشے میں اٹھا کے گھر لیا. کہاں کرتے ہیں ان کے مرید لاکھ پتی کروڑ پتی چاہیں تو اس وقت یعنی جب آپ کا ایک دور تھا کہ چاندی کی اینٹوں سے آپ کا گھر بنایا جائے لیکن آپ نے کبھی کسی سے ایسا نہیں کہا. اتنے لوگ آتے ہیں مٹھائیاں آ رہی ہیں پھل آ رہے ہیں منوں کے حساب سے ہمیں مٹھائیاں دیکھی ہیں لیکن اوپر حجرے میں کچھ نہیں دیا. جو آیا ادھر کیا آپ نے دیا یہ حسن نے دیا مجھے دے دیا میں نے دیا سب کو دے دیا شام تک سارا کھا رہا بیان کر رہا تھا. ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تازہ رسگلے گلاب جامن کو آتے سیڑھیوں کے اوپر رکھتے صرف یہ چیوٹوں کے چونٹے نہیں ہوتے وہ کالے کیڑے ہم اس کو کہتے ہیں صرف ان کے ہم بات کار کہتے ہیں حضور یہ بڑھ جائیں گے نمازی کو طے کریں گے یہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں کریں گے. اور کبھی پوری زندگی کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ حضرت کسی کیڑے نے تنگ کیا ہے. جب وہ مٹھائی ختم ہوتی کیڑوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. جب مٹھائی آتی سارے کیڑے
ایسا یعنی رب کریم نے کرم کیا. یہ کرامت ابھی میں کل ہی بیان کر رہا تھا. مسجد میں نہیں تھی یہ پیر امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماسٹر بننے سے پہلے ابھی چند سال کی بات ہے. مسجد نیچی ہوگی, اس کو تھوڑا اوپر کرنا تھا, برآمدہ شہید کرنا تھا. اور ایک دن عصر کی نماز سے پہلے خادم جو فقیر حسین اس کو بلایا, ایک طالب علم کو بلایا. میں مسجد کے برآمدے میں اب ابھی ایک حوصلے میں عصر کو اور فجر کو نماز کو پڑھتا ہے. یار بڑے سالوں ان ابابیلوں کی یاری ہے ہمارے ساتھ. اب صبح یہ برآمدہ کرا دیا نا, ابابیلوں کا کیا بنے؟ جاؤ جا کے کرو. صبح برآمدہ کرانا ہے, اپنا کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لو. جاؤ تو صحیح نہ تھے, ابھی وہ اوپر پہنچے تو پیچھے سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے آتی صاحب. اب وہ دونوں میں آ گیا ہے, سب نے ایسے نظر اٹھائے. بھائی اللہ کے بندو, صبح یہ برآمدہ کرانا ہے لوگوں نے, انتظامیہ نے. ہماری تمہاری یاری بڑی پرانی ہے, ہمارے انڈے بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, لیکن وہ کچھ نہیں دیکھیں گے. صبح اس کو کرانا ہے, اپنا اپنا حساب لگا لو, اپنا اپنا جو ہے وہ ملا کر لو. پنجابی میں آنے کا اپنا اپنا ملا کر لو. بھائی وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ ان ابابیلوں نے اپنے بچے اور انڈے اپنے قدموں میں اٹھائے ہوئے تھے. شام تک ساری مسجد کھا گئی. مسجد کا برآمدہ صبح کرا دیا گیا. کئی ماہ لگے, برآمدہ بنا, بننے کے بعد مہینہ گزر گیا. عصر کی نماز سے پہلے فرماتے ہیں یار وہ بھی لے گئی تھی, آئی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا, کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ برآمدہ دوبارہ بن گیا ہے. ان کو آ جانا چاہیے تھا, لیکن ان کو پتہ ہی ایسے مسکرا کر گئے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ برآمدہ تو پھر بن گیا ہے. یہ عصر کی نماز سے پہلے گفتگو ہو رہی, برآمدہ بن گیا, فامیلیں نہیں آئی. او یار اچھی آئی تھی, دیکھو میرے کو نہیں توڑ کے چلی گئی. نماز پڑھی, جب سلام پھیرا تو سارے لوگوں نے دیکھا پوری مسجد ابابیلوں سے. صدیوں میں لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے ایک بار نہیں 20 بار دیکھا. جب میرے مدرسے کا افتتاح تھا, بڑی گرمی تھی, جولائی کے مہینے تھے, ہم گئے کہ مدرسے کا افتتاح کرنا ہے, گرمی بھی بڑی ہے. تو فرمایا کون سا دن؟ جو آپ نہیں, جو آپ کو نہیں حضور آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, پنجابی میں اچھا پھر بود تے کام سود, بود تے کام سود تے ٹھنڈے موسم سک گرمی. بود تے کام سود تے ٹھنڈے موسم, 2-3 بار آپ نے کہا بود تے کام سود تے ٹھنڈے موسم. کہا اتنی گرمی ہے کیسے ہو؟ بود کا دن تھا جب حضرت تشریف لائے. مسجد وہ مدرسے کی جو زمین ہے وہاں جب تھوڑا سا ایسے ہم نے کیا, آپ نے اینٹ رکھ لی تھی, آپ ابھی وہاں پہنچے ہیں, بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی. تو یہ آج صوفیاء میں ملتے, علماء میں کہاں لوگ ملے. آج کل پیر دیکھے, نہ پیر کی داڑھی نہ مرید کی داڑھی, نہ پیر کو نماز آتی ہے نہ مرید کو آتی ہے. پیر مرید ایسے جیسے کبوتروں والوں کے استاد, کتوں والوں کے استاد, گھوڑے والوں کے استاد, ایسے استاد شاگرد بنے ہوتے ہیں. شرم آ رہی ہوتی ہے جب کہتے ہیں یہ پیر ہے, تو شرم آ رہی ہوتی ہے, اس سے ملے کیا کریں. لیکن آج کہاں یہ لوگ ملتے ہیں؟ ایسے لوگ جو مسلک کے بھی پکے, جو شریعت کے بھی پکے, جن کی ساری عمر, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ بعض بات سن رہے ہیں ہم سے کہ بات بات یاد آتا ہے, بات بات یاد آتا ہے شعر, یہ صرف حضرت کی تربیت ہے. اتنی محبت تھی مولانا احمد رضا سے, سیدی اعلیٰ حضرت سے, کہ بار بار ایک آپ کا یہ عبارت طریقہ تھا کہ ہر درس ہر تقریر سے پہلے حضرت کی ایک شعر, ایک نعت, اور نعت کے بعد پھر تقریر. اگر
کہتا ہے یہ ہمارا کو نہیں مانتا ہے، بہت مولوی ہے، یہ ہم نہیں مانتے. تو آپ فرمایا کرتے تھے تو آدھا حضرت کو نہیں مانتا تو ادنا حضرت ہے. فرماتے تھے جو آدھا حضرت کو نہیں مانتے ہم ادنا حضرت کو کیسے جس کو فرماتے ہیں ہم نے تو نہیں آدھا حضرت ہے. آدھا حضرت تو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا دیا ہوا ہے. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں آدھا حضرت، ابھی بھی کہہ رہے ہیں آدھا حضرت. یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا. تو آدھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے اوپر ایسے ڈٹنا اور آخر عمر تک، یعنی چاند کا مسئلہ ہر سال چھوڑ. ہم بعض کا درد بھی کرتے ہیں. اب دور ایسا نہیں رہا، لوگ باتیں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں تو کرنے دیں، ہم جانے اللہ کا رسول. بلکہ ایک بار ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کم از کم یہ چاند کے مسئلے پہ حضرت سے بیٹھ گیا تو گزارش کریں کہ لوگ بہت عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں تو کم از کم چاند کے مسئلے پہ تھوڑا نرمی کریں. یہ ہمیں آپس دوستوں میں، کچھ بھائیوں میں مشورہ ہوا کہ حضرت سے بیٹھ گیا. دوسرے میں نے پھر دوستوں کا میں نے کہا یار کہہ گیا کیوں؟ میں نے کہا یار اب اتنی عمر گزار دی، اب چند سال پتہ نہیں کتنے ہیں، استقامت کے اوپر گزر گئے. جو مسئلہ جو شروع کیا آخر عمر کہہ کے اسی پہ ڈٹے رہے ہیں. اور رب کریم نے ایسا کرم کیا کہ جیسے مشرق کے حق اہل سنت و جماعت کی زندگی میں آپ نے پرچار کیا ہے، مسلک کے جھنڈے جو ہے یہ گجرانوالہ کی سرزمین میں شاید ایک یا دو مسجد تھی جب حضرت تشریف لائے، اور آج 1200 مسجد ہے. ہر طرح سے کبھی کبھی صاحب دادا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آئے صاحب نا حضرت کو ہمیں چھات پہ لے جاتے، محمد داؤد محمد رہو بھاؤ چھات پہ جا کہتے دیکھو ماشاءاللہ کتنی صلاۃ و سلام کی آوازیں ہیں. ہر طرف سے دیکھو ماشاءاللہ صلاۃ و سلام کی آوازیں ہیں. تو یہ خصوص اس لیے اوپر چڑھتے کہ آؤ صبح صبح سحری کے ٹائم چلو چھت پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں ہیں. جیسے زندگی میں ایسے آپ نے جا کے یہ مسلک ایسا جھنڈا گاڑا ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ گجرانوالہ کی تاریخ میں ایسا جنازہ کسی کا نہیں. کوئی اعلان نہیں آتا کہ سنی مساجد میں پورا اعلان ہے، کوئی ٹی وی پہ کوئی ریڈیو پہ کوئی اعلان نہیں. ہمارے صاحب صاحب بھی 3 سال کی طرح بالکل وہ دنیا سے ان کو پتہ نہیں بھئی یہ کرنا چاہیے، کوئی ڈیوٹیاں لگانی چاہیے، کچھ بھی نہیں. کچھ معاملہ وہ ڈی سی نے اللہ اس کو ہدایت تھے، اس نے کہا کر دیا، اس کو کہا ابھی اسٹیڈیم میں جانا، اس نے کہا مولوی نے جانا جہاں چاہو کرو، اتنا بڑا اسٹیڈیم کیا کرو گے. آخر وقت تک اس نے اجازت نہیں دی. لیکن جب جنازہ دیکھا کہ حدیں لگا تک لوگ ہی لوگ ہیں تو پھر مجبوراً ان کو دروازے کھولنے اور پورا اسٹیڈیم بھرا، اسٹیڈیم کے باہر بھی دنیا. تو میں کہا کرتا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کا جب جنازہ نکلا تو امام یحییٰ ابن معین نے کہا تھا لوگوں اہل سنت اور ان کے مخالفین کا فیصلہ جنازوں پہ ہو جاتا. حضرت داتا گنج نے بھی لکھا، بہت سارے مقصد ہیں، مشتی بغدادی نے لکھا دیگر حضرت داتا گنج شریف نے کشف المجوب میں لکھا کہ کسی نے حضرت سری سنگی رحمت اللہ تعالیٰ بشر حاوی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ ان کی آستینیں جو ہیں یہ ہیرے جواہرات سے بھری ہیں. خواب میں دیکھا تو بہت ہو چکے تھے، خواب میں دیکھا کہ ان کی آستینیں اور جیبیں جو ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہیں. تو کسی نے پوچھا تھا یہ کیا؟ بہت ہوئے ہیں. تو جب ان کی روح آسمانوں کی طرف سے چلنے لگی نا، فرشتے لانے لگے تو رب نے فرشتوں سے کہا، جنت کے فرشتوں سے کہ احمد ابن حنبل کی روح آ رہی ہے، اس کا یوں استقبال کرو جیسے دولہا کا استقبال کیا جاتا ہے. جنت سے ہیرے جواہرات پھینکو، اور جب جنت سے ہیرے جواہرات پھینکے گئے تو جس کے مقدر میں جو آیا تھا اس نے وہ سمیٹے. میں نے یہ امام احمد بن حنبل کی روح کی بطور نوشہ، بطور دولہا جو ہے ان پہ جو نشاور کی گئی چیزیں ہیں میں نے وہ سبھال کے رکھی ہے. گجرانوالہ کی تاریخ میں دیکھا کہ کہاں کہاں سے
لوگ آئے علماء اور پیرانے کرام، کون کون کہاں سے وکیل جاتی ہے پتہ ہی نہیں. مجھے کئی لوگ کوئی فلاں مولانا صاحب آئے فلاں پتہ ہی نہیں ہے. اتنی دنیا تھی کہ چاند ایک جگہ اکٹھے ہو گئے مجھے دوسرے کو دیکھ رہی ہے، وغیرہ تو وہاں پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں، میں نے وہاں بھی کہا یہ ایک حضرت کی کرامت ہے، رش بہت زیادہ تھا. جب آپ کو غصہ دیا گیا نا تو نیچے اوپر برآمدے میں تھے نہیں آپ کا وصال برآمدے میں ہوا تو نیچے اتارنی تھی چارپائی، تو اتنا رش تھا کہ ہم سے نیچے چارپائی نہیں اترے. کمرے میں نہیں گئے، دروازہ بند کر دیا. بہت لوگوں کو کہا لیکن لوگ نہیں چھوڑتے. ہم سیڑھیاں چھوٹی تھیں اس لیے ہم نے چھوٹی چارپائی پہ ڈالا. چھوٹی چارپائی پہ ڈال کے جب نیچے اتارا جا کے بڑی چارپائی میں حضرت کو ڈالنا تھا، لیکن رش اتنا کہ چارپائی چھوٹی کو بڑی چارپائی کے اوپر ایسے رکھ دیا. یعنی کسی نے سنا ہی نہیں ہے کہ بھئی چھوٹی چارپائی کو نیچے رکھو، حضرت کو اٹھا کے اس چارپائی پہ ڈالو. کسی نے سنا ہی نہیں. اب اتنا رش ہے، لوگ ادھر سے پکڑ رہے ہیں ادھر سے، تھوڑا ایسے ہو تو اوپر والی چارپائی گر پڑے. یعنی اوپر چارپائی ہے، لیکن اتنے رش کے باوجود الحمدللہ رب العالمین جنازے گاہ تک جاتے ہوئے واپس آتے تک اوپر والی چارپائی ہلی نہیں. یعنی حالانکہ اتنے لوگ تھے، مجھے یہ ڈر تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن سنے کون بات، آواز کون سنے کہ بھئی رکھو اس کو اوپر والی چارپائی کو اٹھاؤ اور حضرت کو چارپائی میں رکھو. لیکن چارپائی کے اوپر چارپائی رکھی ہوئی ہے، چارپائی کے اوپر چارپائی ہو تو پھر لوگ بھی کھینچنے تانی والے بھی بڑے ہو اور جنازے کو کندھا بھی مقدروں والے کسی ایک نے اگر دے دیا ہے تو دوسری بار وہ نہیں دے سکا. اتنا رش تھا، لیکن اس کے باوجود اوپر والی چارپائی جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے ہی بشمار آپ کی زندگی کے واقعات ہیں. اللہ جل مجدہ کی دعا ہے کہ ہمیں حضرت کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کی جو ہے وہ خدمت کی توفیق. میری اسی شام فلائٹ تھی جس دن حضرت کا انتقال ہوا، اسی شام میری فلائٹ تھی. حضرت سے 15 منٹ پہلے آپ رہے تھے اور میں اپنے گھر میں تھا. مسجد میں نماز پڑھی اس لیے کہ لوگ ملنے، پھر سارے لوگ گھر میں آتے ہیں. میں نے کہا لیٹ ہو جائیں گے، مسجد میں نماز پڑھنا ہے، مسجد میں سب دوستوں کو ملتے ہیں، یہیں سے الوداع ہو کے گھر جائیں گے اور گھر سے ایئرپورٹ چلے جائیں گے. مسجد میں ہی میں نے آخری نفروں سے سلام دے رہا تو دوست نے بتایا کہ صاحب کا فون آیا کہ حضرت کا انتقال. میں گھر آ کے فون کیا، یہاں شارجہ سے نکل ہی یہاں فون کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، میں اپنی ٹکٹ چینج کرانا چاہتا ہوں. یہ کا مسئلہ تھا، میری سیٹ تھی ملی ہوئے، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن جب میں نے فون کیا کیسے میرے حضرت کا انتقال ہو گیا، میں ٹکٹ چینج کرانا چاہتا ہوں، اس نے کہا جی پوری فلائٹ ہی کیسے ہو گئی. اور یہ دیکھیں یہ کمال کہ جب جنازہ پڑھنے لگے، پہلے چھوٹے صاحب نے حکمن میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جنازہ آپ نے پڑھا. حکمن وعدہ لے کے مجھے بتایا کہ وعدہ کریں گے تو میں بات بتاؤں. میں نے کہا حضور آپ نے وعدہ پہلے کرو، میرا دل نہ ٹوٹے. اور آپ نے آج میرا دل نہیں توڑ دیا، آپ نے جنازہ پڑھا. حضرت کا حکم تھا. وہاں گئے تو وہاں حضرت کے پیر و مرشد کے پوتے موجود تھے. حضرت مقدس پاکستان کے پوتے موجود تھے، وہ پیر فیض رسول صاحب ایسا بات بڑے صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ جنازہ پڑھائیں. انہوں نے کہا آپ عالم دین ہیں، آپ صاحبزادے ہیں، بیٹے آپ کا حق بنتا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں. صاحب میرے پاس آئے کہ اب حضرت کا حکم ہے جنازہ میں پڑھاتا ہوں. آپ مدعو صاحب نہ پڑھیں، وہاں جا کے آپ دوبارہ جو کہ مدعو صاحب دوبارہ ولی ہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ وہاں جا کے پڑھائیں. کہا مسئلہ کو نہیں، میری خوش بختی آپ کے پیچھے پڑے، میری خوش بختی آپ پڑھائیں. اتنی دیر میں پیر فیض رسول صاحب کہتے ہیں تو مفتی صاحب کدھر ہے؟ کہا وہ تو یہاں ہے. کہا حضرت نے مفتی صاحب کو خود رکھا. یہ تو کینسل ہو گیا ہے، فلائٹ یہ ویسے نہیں ہوئی، یہ حضرت نے خود مفتی صاحب کو رکھا ہے. لہذا حضرت نے اسی لیے رکھا تھا کہ مفتی صاحب نے رکھا. یہ نہیں ہے
ابھی تک میرے ذہن میں کوئی ایسی لڑکی نہیں آ رہی کہ جو حضرت میں کیسے اپنے جنازے کے لیے اپنے غسل کے لیے کیسے منتخب کیا ہے. اور میں جو دوست تھے میں غسل کرتے کرتے بار بار میں کہا یہ دیکھو یار بار میں نے کہا یہ آپ کی انگلیوں سے نور نکل رہا ہے, آپ کے پاؤں کی انگلیوں سے نور نکل رہا ہے. اور جب غسل دے لیا تو باہر سے میں نے کہا میں نے کہا آپ کو صرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ آپ گواہ رہنا کہ اہل حق کے چہرے اور جسم یوں ہوتے ہیں کہ پورے جسم میں وفات کے بعد کئی تغیرات آتے ہیں. ایک بال برابر بھی حضرت کے چہرے پہ پورے جسم میں موت کا کوئی اثر نہیں. 3:30 بجے کے قریب مولانا صاحب رضا صاحب مصطفی تشریف لائے. وہاں گفتگو ہو رہی تھی, مجھے کہنے لگے چلے اوپر حضرت کی زیارت پہ اوپر گئے. دیکھتے ہی کہتے ہیں مفتی صاحب حضرت کے پورے جسم پہ موت کا کوئی اثر نہیں. ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہت چہرے پہ آ جائے یا انگلیوں پہ آ گیا ہے, یعنی دنیا ایسے کرتے تھے ایسے بھی زیادہ ایسے کرتے کو جیسے جدر کرتے ادھر, یعنی ایسے وہ ایک ہمارے میں دوست کہنے کہ تھوڑا برا ہوا اس کا بات کر نہیں یار یہ تو حضرت کا چہرہ ہی ایسے لگ رہا ہے جیسے مسکراہٹ. نے کہا یہ مسکراہٹ رہنی چاہیے. نشان مرد مومن بعد موم جو مر گیا تبسم بر لب ہوش. علامہ اقبال نے کہا میں تجھے مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب جائے گا تو اس کے چہرے پہ تبسم. میں نے کہا دیکھو تو صحیح نا مونٹوں پہ ایسے تبسم تک رہا دفن تک ایسے رہا ہے. بار بار اعلان کرتے تھے حضرت کے کیسا سال لگائی ہوئی تھی دوستوں نے کہ جو آپ اپنے پیر کے بارے میں کہتے تھے نا بہت زیادہ پراسرہ دور بہت ہوئے وہ لوگوں کو کہتے تھے آپ شیر پڑھتے تھے سیدی آج راج راج بیٹھو میرا واہی چلے. آپ پیر کے بارے میں کہتے سیدی آج راج راج بیٹھو اپنے بیگانے افناد اپنے بیگانے سب آگے دیکھو کسی پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. دیکھو اہل سنت کے عالم اہل حق سید عقیدہ یوں جاتے ہیں دیکھو چہرہ. اور وہ ساتھ وہ بھی کیسے لگی تھے ساتھ ساری دنیا بھی کہہ رہی تھی آؤ آج قبلہ حاجی صاحب کا چہرہ دیکھو حق کس کو کہتے ہیں. چہرے سے ایسے 24 گھنٹے تک یعنی 24 گھنٹے کے تقریباً بعد دفن کیا گیا آخر تک چہرہ جس نے دیکھا یہی لگتا تھا کہ حضرت نام فرما رہے ہیں. آپ کے جب آپ نئے نئے آئے نا تو آپ نے میلاد کا جلوس نکالا تو بھابھیوں نے ہی پاس آئی آپ زخمی ہو گئے آپ کے ایک ہی یہاں لگے ساری میں یہ کہ یہاں ایک نشان رہا تھوڑا سا پورا چہرہ آپ کے ماشاءاللہ نورانی تھا لیکن ناک میں تھوڑا سا ایسے کالا ایک تھوڑا سا نشان تھا زخم ساری عمر رہا لیکن جب آپ فوت ہوئے تو وہ نشان بھی صاف ہو چکا پورا چہرہ ایسے صاف روح نکل رہا کہ یار ساری عمر ہم یہ دیکھتے رہے لیکن اس وقت وہ بھی دیکھو رب کریم نے ایسا بندہ بنایا کہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ آؤ دیکھو مومن یوں ہوتا ہے کہ قہاری ہو جباری ہو قدوسی ہو جبروت یہ چار عناصر بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو معلوم نہیں لیکن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور ہر لحظہ ہے مومن نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اور جہاں میں اہل ایمان سورج خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے آج بھی زندہ ہے. اب یہ حق ہمارا ہے کہ ہم وہاں سے کچھ لے سکتے ہیں ورنہ زندوں سے بھی کتنے لوگ لیتے ہیں وہی لے سکتا ہے جس کے ذرا میں کچھ موجود وہ دینے کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جیسے کی زندگی میں رب کریم نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں حالتا جدہ مائد القریب ان کے مزار سے بھی ہمیں یوں ہی مستفید و مستفید فرمائے. اللہ آپ کے ساتھ ملابطان کو صحت و زندگی عطا فرمائے. آپ نے والد ماجد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب آپ کے مریدوں کو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
دین کی مسلک رضا مسلک اہل سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب، حافظ محمد ریاض صاحب اور ان کے دوست احباب جنہوں نے بھی ان کے ساتھ یہ پروگرام کیا، اللہ جل وعلا ان کو ہماری طرف سے، حضرت صاحب کی طرف سے، تمام رضوی برادران کی طرف سے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.